جو ملک کی حالت ہو چکی ہے، کیا یہ اچھی؟ مطلب ایک اچھے خاصے ملک کو برباد کر کے، شاید اس میں ہمارا بھی حصہ ہو، ہم نے وہ کر کے رکھ دیا۔ ایک ہاتھ میں ایٹم بم ہے، دوسرے ہاتھ میں نہ ٹوٹنے والا کشکول ہے۔ کون سا در ہے، کون سا دروازہ ہے جس کے سامنے ہم وہ کشکول لیے نہیں پھرتے؟ اور معاشی حالت آج ایسی ہے۔ مقروض تو ہم ہمیشہ سے ہی تھے، لیکن آج قرض کی انتہا، ہمارے حالت کی انتہا وہ پہنچ چکی ہے کہ دکانوں کے دروازے ہمارے منہ کے سامنے بند ہو چکے ہیں۔ تو دیکھنا تو اس صورتحال کو ہے کہ ہم یہاں تک کہاں پہنچے۔ میں نے اس تقریر کا حوالہ بھی یہاں پہ دیا گیا ہے۔ ایک سیمینار تھا اور وہاں اسلام آباد ہائی کورٹ بار میں اس کا کیا تھا۔ میں نے وہاں پہ ذکر کیا تھا؟ میں نے شروع اس سے کیا تھا کہ بھائی کوئی ہر محکمے کا کوئی ضابطہ ہوتا ہے، کوئی ایکسٹینشنوں کی حد تو آپ مقرر کریں۔ کتنی ایکسٹینشنیں ہونی چاہیے؟ 3 سال 3 سال، اور وہ اس لیے کہ خود کا کام ہوتا نہیں ہے، لیکن ہر دوسرے کام میں مداخلت کرنی ہے اور اسے خراب کرنا ہے۔ کون سا شعبہ ہے پاکستان کا جس میں آپ کی مداخلت نہیں رہی؟ کون سا شعبہ ہے؟ سیاست سے لے کے معیشت تک، معیشت سے لے کے یہاں ذکر بھی ہوا ریل اسٹیٹ تک، معیشت سے لے کے یہاں ذکر بھی ہوا ریل اسٹیٹ تک، جو آپ کے اثر سے آزاد رہا ہے۔ تو اس لیے اپنے کام سے کام رکھیں۔ اور یہ جو بات ہے کہ ضیاء اللہ قائد ایوب خان آئے، اس کو یہاں کے لیڈران ملت نے، لیڈران قوم نے ایکسٹینشن پہ ایکسٹینشن دیتے رہے، اور اتنی ایکسٹینشنیں دیں کہ 1958 کے مارشل لاء تک وہ بات وہاں جا پہنچی، اور پھر وہ اقتدار میں 11 سال رہے۔ اور جو 5 جولائی کو جو نظام مارج وجود میں آیا، اس کے بعد اس کے سربراہ فوجی وردی پہنے، کیونکہ فوجی وردی کے بغیر وہ کچھ بھی نہ تھے، وہ 11.5 سال رہے۔ اور مشرف تھے، وہ آئے، اقتدار سے پہلے کمانڈر ان چیف تھے، اقتدار میں رہے آخری دم تک۔ آپ کی تحریک نے اس حکومت اور نظام کو کمزور کیا۔ بہت سارے فیکٹرز تھے، ان کو اپنی وردی اتارنی پڑی، اور وہ ٹیلی ویژن کا منظرنامہ آج بھی آپ دیکھ لیں کہ جب وہ دے رہے تھے بیٹن کمانڈر ان چیف کا دوسرے ہاتھوں میں، کیا المناک افسردگی ان کے چہرے پہ چھائی ہوئی تھی کہ یہ میرے طاقت کا وہ جو ہے جادو کی چھڑی میں دے رہا ہوں۔ ہوتے ہوتے ہم یہاں تک پہنچے۔ مشرف کے زمانے میں حالت یہ ہو گئی تھی کہ وہ محکمہ جس کی سروس میں نے بھی کی ہوئی ہے، یہ کبھی سوچا بھی نہ تھا، کسی غیر ملک میں نہیں، سندھ میں، بلوچستان میں نہیں، پنجاب کے بازاروں میں وردی پہن کے انہوں نے جانا چھوڑ دیا تھا، لاہور کے بازاروں میں انہوں نے جانا چھوڑ دیا تھا، یہ حالت ہو چکی تھی۔ لاہور کے بازاروں میں انہوں نے جانا چھوڑ دیا تھا، یہ حالت ہو چکی تھی۔ فاٹا ٹرائبل ایریاز ریاست پاکستان کی دسترس سے نکل چکے تھے۔
कराची पे तकरीबन एक दूसरी आजाद हुकूमत जिसके ऑर्डर लंदन से आते थे कायम हो चुके थे। इन रियासतों के कयाम में भी आपका हिस्सा था। वो जो कराची की रियासत थी उसकी जमात क्यों बनाई गई थी, उसे तकवीत क्यों पहुंचाई थी? उसका ओरिजिनल एम था कि नफीसा शाह साहिबा की पार्टी को कमजोर करना है, पीपल्स पार्टी को कमजोर करना है। इन हाथों ने वहां पे कराची में वो सारा कुछ दस्तूर बनाया और वो फिर दस्तूर वो जो वहां पे कायम हुए वो वहां तक पहुंचे कि पहले ड्रिल मशीन की इस्तिलाह सियासत के हवाले से नहीं सुनी थी। उन्होंने पाकिस्तानी सियासत में जैसे फाटा वालों ने कलाश्निकोव इंट्रोड्यूस कर दी तो कराची वालों ने वो बोरियां और जो ड्रिल मशीनें हैं वो पाकिस्तानी सियासत में इंट्रोड्यूस की। तो फिर राहील शरीफ के ज़माने में जब खुद ये सारे बनाए हुए प्रॉब्लम्स उनकी वजह से पानी जो है सिर से ऊपर जाने लगा तो फिर फाटा में ऑपरेशन हुआ। कराची में वो जो सल्तनत है उसके खिलाफ कार्रवाई हुई और फिर फौज की इमेज तब रिहेबिलिटेट होने लगी और लोगों ने कहा नहीं, दिफाए वतन के लिए ये कर रहे हैं। और यहाँ पे नारे हमने सुनने भी लगा कि क्या काम कर रहा है राहील शरीफ। लेकिन ये कौन सी लत है भाई, इज्जत से नौकरी करें। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में दूसरे मुल्कों में बड़े बड़े कमांडर्स आए, बड़े बड़ी जंगें उन्होंने लड़ी, उन्होंने लड़ी, पर जो मुद्दत पूरी होती थी तो उन्हें घर भेजा जाता था और नया ब्लड लाया जाता था। भाई आप कौन से कॉन्करर ऑफ स्टालिनग्राड हैं कि आप कहते हैं कि आपकी मोनोपोली इस चीज पे होनी चाहिए। राहील शरीफ जैसा आदमी भी इज्जत अच्छी भली कमा ली और जाते जाते सारी इज्जत इस बात पे जमीन पे मार दी कि तरले करने लग पड़े नवाज शरीफ के कि मैं फील्ड मार्शल बन रहा हूं, मुझे एक्सटेंशन मिल है। इनके निसाब में तो पहला चैप्टर एक्सटेंशन होना चाहिए। अच्छा, ये साहब आए 6 साल। एहसन गुल साहब से पूछूंगा कि अगर आपको सदर सुप्रीम कोर्ट बार बना दिया जाए, अली अहमद गुल साहब से पूछूंगा 1 साल 2 साल 3 साल काफी नहीं, पर आप कहें नहीं मैंने ताहयात प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन रहना है और आते जाएं ये मैंने वहां पे रहना है। मैंने वहां पे सिर्फ बात की थी कि एक्सटेंशन नहीं, और मैंने इमरान खान को मुखातब होकर किया, भाई आपसे तवक्को थी कि आप कम अज कम इस तमाशे में नहीं पड़ेंगे। आपका हमने सुना हुआ था कि माजिद खान को घर भिजवा दिया, ये किया, क्रिकेट टीम को इस डिसिप्लिन से आपने चलाया, किसी के आप सुनते नहीं थे। और क्यों? अब वो खुद हंस रहे थे जब मैं बोल रहा था। लेकिन बात ये हुई, मैं समझ नहीं सका, सही मैं कह नजाकत को मैं समझ नहीं सका। और ये जो इस्लामाबाद वाली, ये मैं इजाजत चाहूंगा कि ये डिटेल्स को मैं शेयर आपसे कर लूं, मैं ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहता। इस इस्लामाबाद फंक्शन से पहले कुछ 4-5 रोज पहले, ज्यादा नहीं, मुझे एक साहब की कॉल आई। उन्होंने अपना तारफ कराया। पहले उन्होंने मैसेज किया कि मिलना चाहते हैं, फिर उन्होंने कहा जी हम महकमा ज़राअत महकमा ज़राअत से हमारा ताल्लुक है, महकमा आबपाशी से हमारा ताल्लुक है। अच्छा, महकमा यहां पे महकमा ज़राअत का जो दफ्तर है वो तो जू के पास है। तो मुझसे पूछते हैं कि आप क्या डिफेंस में रहते हैं? मैंने कहा कि मैं गरीब कहां डिफेंस में रहूंगा, मैं तो आवारी में यहां पे क्या। ओ जी, वो तो हमारे दफ्तर के पास है। मैंने कहा आइए, चाय वगैरह उनको पेश की। गुफ्तगू जब होती रही, शुरू हुई कि मैं आपको कब से पढ़ रहा हूं, ये कर रहा हूं, वो कर रहा हूं।
اب میں ویٹ کر رہا تھا کہ مدعا تو اپنی بیان کریں کہ آئے کیوں، تشریف کیوں نہ آئے. تو وہ صاحب جنہوں نے اپنا نام واصف بتایا، اور یقیناً ایک اہل ثقافت والے صحیح نام نہیں بتاتے، ایک محکمہ زراعت والے نہیں بتاتے. تو کہتے ہیں، اور ان الفاظ سے، ان میں کوئی ایڈ نہیں کرتا، کہتے ہیں سر آپ سے ایک بات کہنی ہے، ریکویسٹ نہیں کرنی، آپ سے ایک بات کہنی ہے. میں نے کہا فرمائیے. سر ہاتھ اپنا ہولا رکھا کریں. میں نے کہا کس پہ ہاتھ ہولا رکھے؟ وہ ان پہ. میں نے کہا کس پہ؟ آخر انہوں نے باجوہ صاحب کا نام لے لیا. میں نے کہا بھی ہمارا باجوہ صاحب سے کیا تعلق ہے؟ ہم اپنا لکھتے ہیں، بولتے ہیں، تو پروگرام ٹی وی میں کر دیتے ہیں، ڈائریکٹ نام تک نہیں کبھی لیا. یہاں بھی نام لے رہے ہیں کیونکہ آپ کی فوج یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے تو لے رہے ہیں. اور پھر میں نے یہ کہا، میں نے کہا بات میں سمجھ نہیں آئی، ان کی سروس میں جب میں 4 مہینے رہ گئے ہیں، 4 مہینے کریں اور مطلب گھر جانا چاہیں؟ نہیں سر آپ کو سمجھتے نہیں ہیں، وہ بڑے اچھے کام کر رہے ہیں. میرا ایک دفعہ پہلے ایکسپیرینس ایسے ہو چکا تھا جب ایڈمرل منصور الحق نیوی کے CNC تھے، تو ان کے PR میرے پاس آئے کہ سر وہ ذرا دیکھا کرے ایڈمرل منصور الحق. یہ وہی ایڈمرل صاحب تھے جن کے بعد میں کرپشن پہ کیس لگا، نیب میں گئے، پلی بارگین کر کے آج کل امریکہ میں بیٹھے. تو جب انہوں نے کہا کہ بڑے اچھے کام کیے ہیں، تو مجھے وہ واقعہ ایڈمرل صاحب کا یاد آیا. میں نے کہا جی دیکھیں ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، آپ کریں، آپ کا پورا مشینری ہے، ISPR ہے، وہ امیج بلڈنگ وہ کر سکتے ہیں. صاحب چلے گئے. 2 دن یا 3 دن بعد اسلام آباد کا واقعہ ہے. میں میریٹ میں ابھی تک لابی میں تھا تقریر کر کے، جب انسان کا میسج آیا تو سر پھر آپ نے میری بات نہیں مانی. اچھا اس وقت اتنے کالز آ رہے تھے کہ میں کوئی جواب اسے نہ دے سکا، اور مجھے ٹون اس میسج کی اچھی نہ لگی. 1 گھنٹے بعد البتہ انسان کا دوبارہ میسج آیا کہ نہیں سر میں نے پوری اسپیچ سنی ہے اور بڑی بیلنسڈ اور کنسٹرکٹیو ہے، اور یہ ہے. یہ جو بٹوا ہوا، ہمارے فونز اٹھا لیے گئے تھے، بٹوا وغیرہ چلا گیا تھا. 2 دن کے وقفے کے بعد ہم نے نیا فون لیا، وہی سیم دوبارہ نکالی، اور فوراً میرا بیٹا جو ساقی صاحب کے پیچھے بیٹھا ہوا ہے، میں نے کہا کہ یار وہ نمبر نکالو اس کا اور وہ چیٹ نکالو. فون میں ہر چیز سیم میں موجود تھی سوائے ان صاحب کا نمبر اور وہ جو 3 میسیجز انہوں نے مجھے کیے تھے. بات یہ ہے کہ آپ یہاں پہ اس ملک کے ساتھ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ واٹ ڈو یو وانٹ؟ کھلواڑ ہر چیز کی بن چکی ہے، کچھ سے نہیں. ہماری فوج ویسٹرن بارڈر پہ ڈپلائڈ ہے، ایسٹرن بارڈر پہ ڈپلائڈ ہے، بلوچستان میں ڈپلائڈ ہے. جوان مر رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں. ینگ آفیسرز، NCOs, JCOs, لیفٹیننٹس، کیپٹنز، میجرز گولیاں یہاں کھا رہے ہیں. وہ کس لیے کھا رہے ہیں؟ چکوال جو میرا ضلع ہے، میں بلا مبالغہ آپ سے کہہ رہا ہوں، کوئی قبرستان پورے ضلع میں نہیں ہے جس میں اس جنگ کے شہیدوں کی قبر نہیں. پورے ضلع میں، ہر گاؤں میں. یہ لوگ کیوں مر رہے ہیں؟ آپ کے DHS کے لیے کہ DHS اور بنے؟ وہ اس لیے مر رہے ہیں کہ آپ کو ایکسٹینشنیں ملیں اور کوئی
تھوڑا سا اس ملک پہ آپ رحم کریں، دیکھیں ملک کی حالت کیا ہے، آپ اپنے کام سے کام رکھیں۔ دفاع ہر ملک کی ضرورت ہوتی ہے، ہم ایک ڈینجرس انوائرمنٹ میں رہتے ہیں، ہمیں ضرورت ہے، پر ہمیں ایک اسٹرکٹلی پروفیشنل آرمی کی ضرورت ہے۔ ہمیں اچھے سیاستدان چاہیے، ہمیں اچھے اکانومسٹ چاہیے، ہمیں اچھی فوج چاہیے، لیکن وکلا جو ہوں وہ ماہی گیری میں لگ جائیں یا کوئی پہاڑوں کی ٹورزم میں لگ جائیں، ان کا پیشہ سفر ہوتا ہے۔ یہی اصول باقی محکموں پہ بھی ان کا اطلاق ہوتا ہے۔ میں اس لیے یہ زیادہ زور دے رہا ہوں کہ ڈومیننس کچھ انسٹیٹیوشنز کی اتنا زیادہ بن گئی ہے کہ انہوں نے ہر چیز کو سفوکیٹ کر دیا ہے، ہر چیز کی انہوں نے اسپیس جو ہے محدود کر دی۔ پاکستان کو اس سچویشن سے نکلنا چاہیے، ہمیں ایک نئے آغاز کی ابتدا کرنی چاہیے، آغاز کی ابتدا کرنی چاہیے۔ جو ماضی میں ہو گیا، ہم نے ایک اچھے بھلے ملک کا ہم نے حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا، اور میں صرف ایک گزارش آخر میں کرتا ہوں کہ جس شکل کی ریاست پاکستان بنی ہے، 800 سالہ مسلمان تاریخ میں جو سلطنتیں بشمول مغل سلطنت ہندوستان میں رہی، یہ ریاست میں جو کچھ آپ نے کر دیا یہ مطابقت کسی مسلمان ریاست سے نہیں ہے۔ یہ جو انٹالرنس، اتنے محدود ذہن، کلوز تھنکنگ جو یہاں پہ ہم نے پیدا کر دی ہے، کوئی مسلم سلطنت اس کی ایسی نہ تھی۔ انلائٹنڈ ٹالرنٹ، انہوں نے ہر طبقے کو ہندوستان میں چلانا تھا، خود باہر سے آئے تھے لیکن یہاں کے رہنے والوں کو بھی شامل کرنا تھا، ان کی اپروچ بالکل بہت تھی۔ ایسی نظیر کی حکومت ہے رہا، بنا پاکستان اس لیے تھا کہ کوئی تھوڑی کھلی فضا قائداعظم کے لیے ہے۔ وہ جو آپ نے کسی کو تنگ کرنا ہو ایک طبقہ فکر کو، ان کو قائد اعظم کی 11 اگست والی تقریر سنا دیں، آپ بگولا ہو جائیں۔ میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے یہاں پہ آنے کی دعوت دی اور کچھ چند آپ سے گزارشات کر لی۔ ایسی محفلیں آپ سجاتے رہیں، یہ آوازیں نکلتی رہیں، اور یہی امید ہے کہ کہیں تو کوئی رنگ لائے گا، کوئی تو رنگ آئے گا۔ ہم تو آپ عمر کے آخری حصے میں ہیں، لیکن یہ آرزو اب بھی ہے، دل میں تھوڑی سی بھڑکتی ہے، تھوڑا سا مختلف پاکستان تو ہم دیکھیں۔